بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر اس وقت 21 سال ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی میں میرے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں بہت خوبصورت اور نرم و نازک لڑکی ہوں۔ میں زمانے کے حادثات سے بہت ڈرتی ہوں، خاص طور پر اس لمحے سے جب میری شادی ہو اور کوئی مجھے بیاہ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آتے تھے کہ نہ جانے وہ کون ہوگا، کس مزاج کا ہوگا، وہ کہاں کا رہنے والا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، وہ گالی دینے والا ہوگا یا پیار محبت بانٹنے والا ہوگا، وہ دکھی مزاج کا ہوگا یا ہنس مکھ ہوگا جو خود بھی ہنسے اور دوسروں کو بھی ہنسائے۔ اگر ہماری سوچ آپس میں نہ مل سکی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر میں بہت ڈرتی تھی۔ یہ خوف مجھے دن رات ستاتا رہتا اور کسی بھی پل چین نہ لینے دیتا۔ میرے امی ابو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جب میں 2 سال کی تھی تو ان کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ وہ فیصل آباد شادی پہ جا رہے تھے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں موقع پر ہی ختم ہو گئے تھے۔ میں اپنے خالو اور خالہ کے گھر رہتی ہوں۔ انہوں نے ہی مجھے ماں باپ کی طرح پالا ہے، لیکن میری خالہ کی بڑی بیٹی یعنی میری کزن کی شادی 3 سال رہی اور پھر اسے طلاق ہو گئی۔ اسے طلاق تب ہوئی تھی جب مجھے اس گھر آئے صرف 1 ہی ماہ ہوا تھا، اس لیے طلاق کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا اور سب ہی مجھے منحوس کہنے لگے۔ حالانکہ دوسری بیٹی میری ہم عمر تھی۔ اسے جب رشتے والے دیکھنے آئے تو آپی کا ہونے والا شوہر بھی ساتھ تھا۔ وہ لڑکا بار بار مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپی کی شادی ہوئی تو وہ لڑکا مجھے پسند کرنے لگا، جبکہ میں اسی ڈر سے ان سے دور ہی رہا کرتی تھی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم گاؤں کے اسکول میں ہی حاصل کی تھی۔ پھر خالہ نے مجھے آگے پڑھنے سے روک دیا کہ تم نے کون سا جج بننا ہے۔ میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اپنی آپی کے شوہر سے پردہ کرنے لگی تھی، لیکن آپی مجھ پر شک کرنے لگی تھی۔ میرا آپی سے جھگڑا رہنے لگا تھا۔ آپی جب بھی اپنے شوہر سے جھگڑ کر آتی تو سارا الزام مجھ پر ہی لگا دیتی کہ میں ہر روز ان کے شوہر سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتی ہوں اور مجھے برا بھلا کہتی اور انتہائی گندی گندی گالیاں دیتی۔ میرے لیے نہ جانے کیسے کیسے نازیبا الفاظ استعمال کرتی اور پھر سب گھر والے مجھے ذلیل کرنے لگتے۔ میری کردار کشی شروع ہو گئی اور ہر گزرتا دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میں اپنی صفائیاں دیتے دیتے تھک چکی تھی اور آپی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ایک دن اس نے گرم چائے جان بوجھ کر میرے اوپر گرا دی تھی۔ میری چیخیں رکنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ خالو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں کافی جل گئی تھی پر خاموش ہو گئی۔ میں ان لوگوں کے لیے بانجی سے مفت کی نوکرانی بن گئی۔ خالہ بات بات پہ کہتی، عالیہ تم تو ہو ہی منحوس۔ وہ بات بات پر مجھے بد دعائیں دیتی کہ خدا کرے تم زندگی پر در بدر کی ٹھوکریں ہی کھاتی رہو۔ میں بہت روتی چلاتی اور سوچتی کہ کاش میرے امی ابو زندہ ہوتے تو ان کو بتاتی کہ میرے ساتھ زندگی کیا کیا ستم کر رہی ہے۔ خالو کبھی کبھار میری طرفداری کر دیا کرتے تھے، پر پھر انہیں خالہ خوب جلی کٹی سناتی تو وہ چپ کر جاتے۔ پھر ایک دن خالو نے میری شادی کا فیصلہ کر ہی لیا۔ خالہ کا کہنا تھا کہ مجھے کسی بوڑھے پاہج یا بڑی عمر کے طلاق والے کے ساتھ بیاہ دو، ہم اس منحوس کو جہیز نہیں دے سکتے۔ میں سوچتی تھی کہ خودکشی کر لوں، پر پھر خیال آتا کہ خودکشی حرام ہے۔ پھر ایک دن رشتے والی ایک رشتہ لائی۔ وہ کہنے لگی کہ لڑکا غریب ہے، بہن بھائی کوئی نہیں، صرف ماں ہی ماں ہے، اسے کسی قسم کا جہیز نہیں چاہیے۔ خالو نے پہلے تو اس رشتے سے انکار کر دیا کہ معلوم نہیں کیسے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ خالو کو معلوم تھا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ ہاں البتہ آپی کا شوہر مجھ پر بری نظر رکھتا ہے، مگر خالہ اور آپی تو سارا الزام مجھ پر ہی لگاتی تھیں۔ اب میری خالہ یہی چاہتی تھی کہ میری زندگی بھی تکلیف اور اذیت میں گزرے۔ خیر بات بڑھتے بڑھتے میرا رشتہ آصف کے ساتھ طے پا گیا۔ ان دنوں میں بہت پریشان رہتی تھی اور ہر وقت اپنے انجام سے ڈرتی بھی رہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری شادی نہیں کی جا رہی بلکہ دھکے دے کر گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ رشتے کروانے والوں نے بتایا کہ لڑکے والے بہت غریب ہیں، مگر جب بارات آئی تو بڑی بڑی قیمتی کاریں تھیں، جیسے کسی شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو رہی ہو۔ سارے گاؤں سمیت خالہ اور خالو بھی حیران حیران پھر رہے تھے۔ پھر سادگی سے نکاح ہوا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کی کار میں بیٹھ گئی۔ میں رخصتی کے وقت بہت روئی اور جاتے ہوئے آپی کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی تھی اور خالہ اور خالو سے بھی معافی مانگی تھی۔ جب میں اپنے سسرال پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو ایک عالی شان گھر تھا،
फूलों की बरसात से मेरा इस्तकबाल किया गया। आसिफ ने मेरा हाथ थामा हुआ था। आसिफ बहुत खूबसूरत और हैंडसम थे। जब सब रस्में ख़त्म हो गईं और सब मेरे कमरे से चले गए तो मैं आने वाले वक्त का सोचकर डर रही थी। फिर आसिफ मेरे पास आ बैठे और मेरा हाथ थाम कर बोले कि आलिया, मैं जानता हूँ तुम्हारे जहन में बहुत से सवालात होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि उन सवालात के जवाबात तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे। आओ पहले शुक्राने के 2 नफल पढ़ें। इसके बाद आसिफ ने मेरा सर अपनी गोद में रखा और कहने लगे, मैंने तुम्हें पहले भी देखा हुआ था जब तुम अपने हालू के साथ हस्पताल आई थी और जली हुई थी। आप कह रही थी कि हालू, आप मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। आपके हालू रोते हुए कह रहे थे कि बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं पास वाले बेड के पास ही बैठा हुआ था। मेरा एक दोस्त बीमार था और मैं उसकी तीमारदारी के लिए गया था। आपने जब चेहरे से निकाब हटाया तो मेरा दिल आपके लिए मचलने लगा था। आपके हालू फ़ोन पर किसी को अपने घर का एड्रेस दे रहे थे और वो एड्रेस मैंने नोट कर लिया था और फिर रिश्ते करवाने वाली को भेजकर सब कुछ मुमकिन बनाया। आसिफ का ज़ाती बिजनेस था और बहुत अच्छा कमाते थे। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और छोटी छोटी ख्वाहिशात भी पूरी करते। उनको देख देख कर मुझे भी ज़िंदगी से मोहब्बत होने लगी थी। शादी होने के बाद तो मेरी दुनिया ही बदल गई थी। आसिफ बहुत प्यार वाले इंसान हैं और कभी गुस्सा नहीं करते। कभी कभी बच्चों की तरह नाराज़ हो भी जाते हैं तो मैं लाड प्यार से मना लेती हूँ। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हमारा एक खूबसूरत सा बेटा भी है। अलबत्ता हालांकि दूसरी बेटी को भी तलाक हो चुकी है और उनकी दोनों बेटियां घर में ही रह रही हैं।